بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دوستو، ناول غربتوں سے آگے کس نمبر 37 پیش خدمت ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مزید برآں اپنی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نیکت نے اپنی نظریں جھکائیں اور کچھ دیر بعد افسردگی سے کہا، علی دان تم واقعی مجھے نہیں سمجھ رہی۔ اس نے دکھ سے علی دان کو دیکھا۔ میں واقعی نہیں چاہتی، میں بالکل نہیں، میں اس بچے کو پیدا کرنا نہیں چاہتی جو اس آدمی سے تعلق رکھتا ہو، اسے میں نہیں چاہتی۔ نیکت علی دان نے سخت ناگواری سے اسے دیکھ کر تنبیہ انداز میں ٹوکا، تمہیں کس وقت کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا، تمہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں، تمہیں یہ سب کہتے ہوئے علی خان بھائی کے احساس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہو تم؟ علی دان کے لہجے میں اس کے لیے سخت ناگواری اور حیرت تھی۔ نیکت اس کی جانب گھومی اور روتے ہوئے اچانک ہی علی دان کے سینے سے لگ گئی۔ میں بہت تکلیف میں ہوں علی دان، بہت۔ وہ سسک پڑی اور ادھر علی دان تو جیسے برف کی سیل کی طرح ایک جگہ پر بت بن گیا۔ اسے نگاہ سے اس قدر بے باکی توقع نہیں تھی۔ وہ اس کی رشتے میں بھابی تھی، اسے یوں کھلم کھلا اس کے گلے لگنا کیا ثابت کرتا تھا؟ وہ اس کی حالت کے پیش نظر اسے خود سے کھینچ کر دور بھی نہیں کر پا رہی، کچھ زیادہ دور نہیں، آن کار میں بیٹھی ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا منہ کھل گیا، حیرت سے، شاک سے اور دکھ سے۔ اس نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ اپنی بے سختہ چیخ کا گلا گوندا، ساتھ ہی اس کی آنکھیں کی زمین چپکی سے گلی ہونے لگی۔ آن کو حسب معمول آفس میں کرسی پر بیٹھے نیند کی خماری آ گئی تھی۔ یہ مسلسل ایک ماہ سے ہو رہا تھا، لیکن اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس وقت بھی ٹیچر مایا کلاس لے کر آئی تھی، آن کو کرسی پر اونگتے پایا۔ آن کیا تم رات کو ٹھیک سے نیند نہیں لیتی؟ وہ حیران ہوئی، وہ رات کو سویر سوئی تھی، صرف آدھی رات کچھ پل کے لیے اٹھی، حالانکہ وہ اتنی نیند کی رسیاں نہیں تھی، لیکن اب ایسا لگ جیسے نہ جانے کب سے نیند ہی نہیں کی۔ حال ہی میں وہ کچھ زیادہ نیند لے رہی تھی۔ علی دان بھی کہتا ہے، نہیں آپ بہت سوتی ہیں، یہ آپ کا انداز تو نہیں ہے، اور وہ سستی سے مسکرا کر رہ جاتی تھی۔ ابھی چھٹی میں کچھ وقت تھا۔ آن نے ٹائم دیکھا، پھر مایا سے نیند بھری آنکھوں کے ساتھ بھاری آواز بولی، ابھی چھٹی میں کافی ٹائم ہے۔ آن نے سارے سو کیوں نہیں، میں کچھ دیر اور سو لوں، گڈ آفٹرنون۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ مسکرا کر اس کے پاس بیٹھ کر اپنے موبائل فون پر بیزی ہو گئی۔ حسب معمول چھٹی کے بعد علی دان نے اسے پک کیا تھا۔ دونوں نے ویلا پہنچ کر پہلے کھانا کھایا۔ اس ویکینڈ پر علی خان بھائی نے پروگرام بنایا گھومنے کا۔ نیکت کو پرسکون رکھنے کے لیے انہوں نے ہمیں بھی دعوت دی۔ نیکت کی بات پر آن نے لب پیچ کر اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ وہ نہ اس عورت کا ذکر سننا چاہتی، نہ اسے دیکھنا چاہتی۔ اس دن کے بعد سے وہ اس کی نظر سے گر چکی تھی۔ ایسی عورت جسے رشتے کا بھی پاس نہیں، وہ کیسے اسے دوبارہ دیکھے؟ میں نہیں چاہ رہی، آن نے پیشکش مسترد کر دی۔ اس کی بات پر علی دان نے اسے حیرت سے دیکھا اور وجہ، سنا حمزہ میرے پاس آ رہی، ہم نے پہلے سے طے کر لیا۔ اس نے آرام سے بنا اسے شک میں ڈالے وجہ بنا لی۔ علی دان کو ناگوار تو بہت لگا، کیا واقعی یا آپ جان بوجھ کر ہمارے ساتھ سے اعتراض کر رہے ہیں؟ آف کورس ناٹ، یہ کہہ کر وہ کسل مندی سے ٹیبل سے اٹھ گئی۔ وہ بالکل بھی نیکت کو دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ اسے علی دان پر بھی سخت غصہ آتا تھا جب اسے یاد آتا کس طرح وہ علی دان کے ساتھ فلرٹ کرتی رہی، کس طرح اس دن اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ایک گرم شاور لے کر خود کو ریلیکس کیا، پھر حسب عادت بیڈ پر آ کر کتاب پڑھنے لگی۔ اس کی عادت تھی جب تک کوئی اچھی کتاب نہ پڑھے اسے سکون نہیں آتا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد علی دان کمرے میں داخل ہوا۔ آن نے اسے دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیا۔ علی دان بات میں شاور لے کر واپس آ کر بیڈ کے دوسری طرف تکیہ ٹھیک کر کے اس سے ٹیک لگا کر لیٹ گیا۔ آن کی توجہ مسلسل کتاب پر تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر بھی علی دان کو نہیں دیکھا تھا، جس پر علی دان کو سخت چڑ آئی۔ اس کتاب میں اتنی کشش کہ آپ میرے وجود کو بھی نظر انداز کر رہی ہیں۔ علی دان نے ایک ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچا اور دوسرے ہاتھ سے سائیڈ لیمپ آف کر دیا۔
آن اس طرح کھینچے جانے سے چیخ پڑی تھی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ آن نے اسے گورا، لیکن علیدہ نے جو کر الفاظ اس کے منہ میں قابو کر لی تھی۔ سنیچر کے دن وعدے کے مطابق ثنا حمزہ اس کے پاس آ گئی تھی۔ آن نے علیدہ کو بتا دیا کہ وہ ثنا حمزہ کے ساتھ ہوٹل میں دن گزارے گی۔ دونوں کافی دیر تک آپس میں کالج اور یونی کے دنوں کی یادیں تازہ کرتی رہی۔ لنچ کے بعد دونوں نے کچھ دیر بیٹھ کر گفت و شنید کی۔ پھر دونوں کی کب آنکھ کی پتہ نہیں لگا، آن کی آنکھ اس کے سیل فون کی رنگ کی وجہ سے کھل گئی۔ یہ دیکھ کر مدھان شاہ فون کر رہا ہے۔ آن نے کسل مندی سے فون اٹھا کر ہم کہا، بھابی کیا آپ سو رہی تھی؟ مدھان کی پریشان سی آواز ہے، ہم کیا ہوا ہے؟ آن کو اس کی آواز میں پریشانی محسوس ہوئی تو چونک کر پوچھ بیٹھی، ڈیٹ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، آپ پلیز غصہ مت کرنا۔ وہ واقعی پریشان تھا۔ اس کی بات پر آن متجسس سے کیا تم نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہے؟ جیسے آن نے پوری بات کی تو اس کے سیل فون پر علی خان کا نمبر آنے لگا۔ وہ حیران ہوئی کہ علی خان بھائی اسے کال کیوں کر رہے؟ آن نے حیران ہو کر مدھان سے کہا، علی خان بھائی کیوں مجھے کال کر رہے ہیں؟ مدھان خیریت تو ہے؟ وہ نہ سب سے پوچھ رہی۔ مدھان نے بے صبری سے کہا، بھابی پلیز ان کی کال مت کر۔ دوسرا مدھان چیخا، جب ہم دونوں فشنگ کا مقابلہ کر رہے تھے اتفاقی طور میرے منہ سے آپ کی بات نکل گئی۔ علی خان بھائی نے ڈھونڈ نکلا کہ آپ سکندر اوان کی بیٹی اور وہ بہت غصہ میں۔ آن کا دل یہ سن کر سکڑ کا سمٹا۔ وہ وہیں ساکت بیٹھی رہ گئی تو بالآخر جس بات سے وہ ڈرتی تھی وہ ہو گئی۔ اس کی زندگی کی کہانی کا ڈراپ سین ہونے والا تھا۔ علی دان نے کیا کہا؟ آن کو اپنی آواز ہی پرائی محسوس ہونے لگی۔ علی دان بھائی نے میری کال کا جواب نہیں دیا۔ کیا وہ تم لوگوں کے ساتھ نہیں گیا تھا؟ آن نے ایک امید سے پوچھا۔ اس کا ذہن جیسے گہرے سمندر میں گھوتے کھا رہا تھا۔ اب ایک نیا محاذ اس کے لیے کھل چکا تھا، ایک نئی جنگ اس کے لیے تیار کی جا رہی تھی۔ ایک طرف وہ تنہا تھی، دوسری طرف ہزار لوگ تھے جن میں آدھے اس کی اپنی فیملی کے، آدھے شاہ خاندان کے۔ وہ اس محاذ پر کب تک ڈٹی رہتی یا پسپائی اختیار کرتی؟ یہ ابھی کچھ کہنا ابس نہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ مدھان کی یہ بات سن کر آن کے دل کو کچھ سکون محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے تپتی دوپہر میں کوئی صاحبان منتظر ہے۔ علی دان اس کے ساتھ تھا۔ کالر آئی ڈی دیکھ کر اس نے مدھان کو کہا، آل رائٹ میں سمجھ گئی، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہینڈل کر لوں گی۔ اس نے اسے تسلی دی۔ مدھان کی کال رکھ کر اس نے علی خان بھائی کی کال اٹھائی۔ جیسے ہی کال ملی علی خان کی ساری اور سپاٹ آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ بے اختیار درختے ڈر کو قابو کیا۔ مس آنیہ عصمت، آپ کے پاس وقت ہے تو میں آپ سے آمنے سامنے بات کرنا چاہوں گا۔ آن نے گہری سانس کر اپنے آپ کو مضبوط کیا اور ٹھہرے لہجے میں بولی، آل رائٹ میں آپ سے ملنے کہاں ہوں؟ ایس کلب، تمہارا نام دروازے پر بتا دیا گیا ہے، کوئی بھی آپ کو میرے پاس لے آئے گا۔ فون رکھنے کے بعد اس نے ثنا حمزہ کو اٹھا کر بتایا کہ اسے ضروری کام سے جانا ہے۔ ثنا میں کچھ معاملات سلجھانے جا رہی ہوں، مجھے ڈر ہے کہ میں آج واپس نہیں آ سکوں، تم آرام کرنا، ہم کل صبح ملیں گے، اوکے؟ ثنا حمزہ نے فکر مندی سے پوچھا، لیکن ہوا کیا ہے؟ کیا کچھ خیال تو ہے؟ اسے آن کے انداز عجیب لگے۔ آن بمشکل مسکرائے، کچھ معاملات الجھ گئے جنہیں سلجھانے کے لیے جانا پڑے گا، تم پریشان مت ہو، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھپڑ کر تسلی دی۔ ثنا حمزہ اس کے پیچھے دروازے تک گئے، کیا کوئی سروس ایشو ہے؟ تمہاری ظاہری حالت مجھے ڈرا رہی ہے، وہ فکر مندی سے بولی۔ آن نے اس کی فکر مندی پر اسے دیکھا، سب ٹھیک ہے، پریشان مت ہو۔ حالانکہ وہ کوئی اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن اتنی سی عمر میں بہت کچھ دیکھ لیا تھا جس نے وقت سے پہلے اسے بڑا کر دیا تھا۔ ہوٹل سے اس نے ٹیکسی لی اور ایس کلب آ گیا۔ آن نے ریسپشن پر اپنا نام تھا تو ویٹر اسے ایک پرائیویٹ روم میں لے آیا۔ آدھا گھنٹہ انتظار کروانے کے بعد علی خان کمرے میں داخل ہوا۔ وہیل چیئر کو دھکیل کر اندر لائے آدمی کو اس نے واپس بھیج دیا۔ علی خان نے اسے سادہ نظروں سے دیکھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ تم کو مس آنیہ سکندر اوان کرو یا مس آنیہ عصمت۔ آن نے سکون سے کہا، علی خان بھائی میرا سر نے عصمت کاظم ہے، میرا نام آنیہ ہے، آپ مجھے آن عصمت بلا سکتے ہیں۔ علی خان اس کی بات پر تنزیہ ہنسا، مس آنیہ کیا میں پوچھ سکتا ہوں در حقیقت آپ کا منصوبہ کیا ہے؟ آن اوپر سے جتنی پرسکون نظر آ رہی تھی حقیقت میں وہ اندر سے اتنی ہی خوفزدہ تھی۔ میں آپ کی بات کا مطلب واقعی نہیں سمجھی، کیا آپ وضاحت کر سکتی ہیں؟
آن نے نہ سمجھے انہیں دیکھا۔ علی خان نے تمسکرانا کہا، سکندر اوار کے ناجائز بیٹی ہو کر تمہیں اچھی طرح معلوم ہو کہ ہم دونوں خاندانوں میں دشمنی کی وجہ کیا ہے، اس کے باوجود بھی تم میرے بھائی کو اپنی محبت میں پھانسنا چاہتی ہو۔ کیا تم یہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ اوار خاندان کی عورتوں کے لیے شاہ خاندان کے مرد پرکشش ہوتے ہیں؟ آن اس کی بات پر تکلیف سے بول پڑی، علی خان بھائی پلیز عزت سے بات کی، میں نے کبھی آپ کے بھائی کو اپنی طرح مائل نہیں کیا۔ مس انی، میں یہاں پر تمہارے ساتھ کوئی ہنسی مذاق کرنے نہیں ہے، میں صرف تم سے یہ کہنے ہوں کہ میرے بھائی کی زندگی سے نکل جانے تمہاری کیا شرائط ہے؟ اس کی بات پر آن نے نظریں جھکا لی، سر بھی جھک گیا اور وہ کچھ نہ کہہ سکے۔ تم کیوں نہیں کچھ کہہ رہی؟ بولو، 3 کروڑ، 5 کروڑ، 10 کروڑ، بولو کتنے چاہیے تمہیں علی دان کی زندگی سے نکلنے کے لیے، یا تم شاہ خاندان کی شرط چاہتی ہو؟ آن نے نام آنکھوں سے لب بھیج کر اسے دیکھا اور بھرائی آواز میں کہا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، تمہارا مطلب ہے تم اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ وہ سپاٹ لہجے میں گھرایا تھا، اگر یہ پہلے کی بات ہوتی تو شاید وہ علی دان کو چھوڑ کر آرام سے چلی، لیکن اب وہ اس کے لیے لڑ سکتی تھی۔ اوان خاندان کا بھی میری شناخت نہیں پہچان، نہ میں نے ان کا ایک پیسہ خود پر خرچ کیا، سو علی خان بھائی میں ان سے تعلق نہیں رکھتا۔ آن نے اپنے دکھ کو اندر ہی اندر سمیٹتے اوپر سے پرسکون ہو کر جواب دیا تھا۔ علی خان شاہ نے ناگواری سے کہا، میں کچھ نہیں جانتی، میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ تم سکندر اوان کی بیٹی ہو یا نہیں؟ آن بالکل چپ رہی، بلا کر سر ہلکے سے اسبات ملا ہے، یہ کڑوی حقیقت ہے۔ علی خان نے بات جاری کی، سکندر اوان گوہر اوان کا داماد ہے، اس لیے تو وہ بھی اسی خاندان کا حصہ ہے، وہ لوگ ہماری ایک زندگی کے قرض دار ہیں، سو تم اور میرا بھائی بالکل ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آن دنگ ہوئی، ایک زندگی، وہ علی خان کو حیرت سے دیکھنے لگی، کون سی زندگی کی بات ہو رہی تھی؟ کس کی زندگی کا قرض دار ہے سکندر اوان؟ کون سا راستہ جو آن نہیں جانتی تھی؟ لیکن وہ کیسے جان سکتی؟ وہ تو خود اس خاندان سے دھکیل کر نکال دی گئی تھی، وہ تو خود صاحبان کی تلاش میں سرگرداں تھی، کیسے جان سکتی تھی وہ؟ لیکن یہ بات وہ کس کو بتاتی اور کون یقین کرتا؟ دنیا کی نظر میں وہ سکندر اوان کی ہی بیٹی تھی، چاہے وہ 1000 تعویلات پیش کرتی۔ آپ کس کے متعلق بات کر رہے ہیں؟ وہ حیرت سے گویا ہوا، کیا تم نہیں جانتی؟ علی خان نے سپاٹ سے انداز میں بولا، آن نے صرف دونوں خاندان کے درمیان دشمنی کا سنا تھا، لیکن وہ بیچ کی عداوت کس بنیاد پر تھی یہ کبھی اس نے کسی سے نہیں سنا تھا۔ علی دان نے بھی ہر بار اس کے پوچھنے پر یہ کہہ کر اسے ٹال دیا کہ جو بھی ہے آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نہیں جانتی۔ نفی میں سر ہلائے، وہ واقعی لا علم تھی۔ اس وقت گوہر اوان کی دوسری چھوٹی بیٹی آئرہ اوان نے نہ صرف میرے دوسرے چچا کے جذبات کو چھیڑا بلکہ اس نے اسے مار ڈالا۔ میرے چچا نے خودکشی کر لی۔ اوان خاندان ہمارے چچا محمد شاہ کی زندگی کا قرضدار ہے، تو میں اب ساری دنیا کو بتاؤں گا کہ تم سکندر اوان کے ناجائز بیٹی، حقیقت میں اپنے فیصلے تم نے شاہ خاندان کے فرد سے رشتہ جوڑا ہے۔ اس کے الفاظ سن کر آن نے پریشان ہو کر اسے دیکھا، نہیں پلیز ایسا مت کیجیے گا۔ آن نے نفی میں سر ہلایا، میں علی دان شاہ کی زندگی سے نکل جاؤں یہ کہتے ہوئے اس کے اندر کتنے طوفان اٹھے تھے، کس قدر وہ پل پل مرے تھے یہ صرف وہ جانتے تھے۔ علی خان نے اسے ساز نظروں سے گھورا اور انگلی اٹھا کر وار کیا، تو پھر اپنا وعدہ نبھاؤ، مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا، میں صرف تم کو ایک آج کا دن دیتا ہوں، کل صبح کا سورج نکلنے سے پہلے میں امید کرتا ہوں تم شاہ خاندان سے نکل چکی ہوگی اور کبھی بھی علی دان کے ساتھ رابطہ نہیں رکھو گی۔ یہ کہتے ہی اسے سپاٹ انداز میں گھورتا چیئر تکیلتا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی آن کا خود پر اختیار جیسے ہو گیا، وہ وہیں بے جان وجود کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ کافی دیر تک وہ ساکا سے فرش کو گھورتے رہے، بالآخر یہ دن آ ہی گیا تھا اس کی زندگی میں جس سے ڈر کر وہ علی دان کو ہر بار ڈراتی رہتی، اس کا اور علی دان شاہ کا کوئی مستقبل نہیں تھا۔ آخر میں بہرحال علیحدگی اس کے مقدر میں لکھی گئی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دل کو تھام لیا، ایک درد کی شدید لہر تھی جو اس کی دل کی نسوں کو چیرے تھی۔ اگر وہ پہلے سے یہ جانتی نہیں، وہ تو پہلے سے ہی جانتی تھی کہ ایسا ہوگا، لیکن اب وہ اپنے دل کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔
اس نے افضل کو ڈپٹا، وہ نہیں جانتی کہ کتنی دیر وہاں بیٹھی گزر گئی۔ ہوش میں تب جب اس کی سیل فون بجنے لگی، ایک ترنم کے ساتھ اس کا دل بھی جیسے رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر علی دان شاہ کال کر رہے، اس نے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے علی دان شاہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا کہاں ہے آپ؟ میں باہر ہوں۔ آن کی آواز کسی بھی جذبے سے آ رہی تھی، یقیناً وہ خود کو سنبھال کر مضبوطی کا جھوٹا خول چڑھا چکے تھے۔ اور علیان بھائی وہ کہاں ہے؟ کیا آپ سے وہ ملا؟ اس کی باتوں پر توجہ مت دینا، مجھے ایڈریس بتائیں، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ وہ پریشان تھا، فکر مند اور خوف زدہ بھی۔ آن نے ایک گہری سانس لی اور کوشش کی خود کو پرسکون ظاہر کر ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا، وہ جا چکا ہے، آپ مجھے لینے مت آئیے، میں خود ہی آ جاؤں، مجھے آپ سے کچھ کہنا بھی ہے۔ یہ کہتے ہی فون کاٹ لیا۔ اس کے ہاتھ ایک دوسرے میں سخت سے پیوست تھے اور اس کے دل کی ویرانی کا کیا عالم تھا یہ وہ بتا نہیں سکتی۔ جو ہو رہا تھا یا ہونے والا اسے وہ ٹال نہیں سکتی تھی، اب صرف ہمت سے اس کا سامنا ہی کر سکتی تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے کی طرح خود کو بے حس بنا لے، ورنہ یہ تکلیف، یہ دکھ سہنا عذاب بن جاتا، ساری عمر کے لیے دل کا روگ بن جاتا۔ وہ لڑکھڑتے قدموں کے ساتھ شاہ ولا پہنچی تو 1 گھنٹے سے اوپر وقت ہو گیا تھا۔ علی دان شاہ سٹنگ روم میں چہل قدمی کرتے اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ اسے اندر آتے دیکھ کر وہ جلدی سے بڑھ کر اس کے پاس ہے، آپ اتنی دیر سے کیوں آئی ہنی؟ خیریت ہے نا؟ علی دان نے اسے دونوں بازوں سے گرفت میں لیا، مجھے ٹیکسی نہیں ملتی تو بس اس میں دیر ہو۔ علی دان نے اس کے تصورات دیکھے جو عام دنوں سے مختلف تھے۔ علی دان نے محسوس کر کہ کچھ خاص بات ہوئی، اس کی بھیگی پلکیں سوجے ہوئے پیٹ اور کانپتا وجود چیخ چیخ کر اپنی حالت بیان کر رہا تھا۔ علی دان نے آپ سے کیا کہا؟ علی دان نے اس کا چہرہ تھاما، آن نے خاموش سپاٹ نظر سے اسے دیکھا۔ میں آپ کے لیے رات کا کھانا بناتی ہوں، یہ کہہ کر کسی بوت کی طرح کچن میں جانے لگا، لیکن علی دان نے کھینچ لیا اور اس کے بعد علی دان سے اس کی گمسم حالت برداشت کرنا باہر تھا۔ اس کے بعد وہ تکلیف سے مسکرائی، پھر بات کریں گے کہ آگے کیا ہوگا۔ اس کی گرفت سے خود کو چھڑا کر وہ کچن میں جانے لگے، تبھی علی دان نے اس کی کلائی تھام کر رکھا۔ جھوٹی آن علی دان اس کو پیار سے چھوٹی آن کہتا تھا۔ آج چھوٹی آن پر رکھے وہ اپنے دل کی حالت اپنے شور سے چھپا رہی تھی۔ آن نے چونک کر اسے موڑ کر اور مسکرائی، لیکن اس کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ دینے میں مکمل ناکام تھی۔ ہاں وہ جھوٹی ہی تھی۔ علی دان کو اس کی نیلی چمکتی آنکھیں خوبصورت لگتی تھی اور آج یہ نیلی چمکتی آنکھیں ٹھہرے پانی کی طرح تھیں، ساکت وداؤٹ اینی ایموشنز۔ ڈنر کے بعد بات کرنے وہ مڑی، لیکن علی دان نے اسے کھینچ کر اپنے گلے لگا لیا اور زور سے محبت سے پینچی۔ وہ جان گیا تھا، وہ اس کی خاموشی سے جان گیا کہ آن اس وقت کس کرب سے گزر رہی ہے۔ خود مسکرانے پر مجبور کر کے میرے جذبات کے ساتھ مات کھیلنے ہیں۔ کس نے کہا ہے آپ کو؟ کس نے کہا میری طرف دیکھ کر یوں زبردستی مسکرانے؟ بولیں، وہ بھی دل سے تکلیف میں تھا۔ آن کا چہرہ علی دان کا سینے میں پیوست تھا اور وہ خود ہاتھ لٹکائے جیسے بے جان سی کھڑی تھی۔ ہمیشہ کی طرح علی دان کے حصار کی گرمائش نے اس کے وجود کے گرد سکون کا حصار کھینچ لیا تھا، جس میں وہ خود کو محسوس کرتی تھی۔ اس کی مردہ روح سانس لینے لگی تھی تو کیا وہ اسے چھوڑ کر بنا روح وجود ہو جاتی؟ خود ہی اپنے جینے کی وجہ کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر سکتی تھی۔ اس سے الگ ہو کر اگر جیتی تو کیسے جیتی وہ؟ اس سے کنارہ کرتی تو کہاں جا چھپتی وہ؟ لیکن اب اسے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے قبر کھود کر اس میں دفن ہونے کا حکم سنا دیا گیا تھا۔ حکم نہ مانتے تب بھی زندہ سنگسار کر دی جاتی، رویوں سے، لفظوں سے، رویوں سے، لفظوں سے، اور اگر حکم مان دیا تو بھی زندہ لاش بنا۔ دونوں طرح سے خسارہ اس کے حصے میں آتی ہے۔ اگر آپ اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو سب کو پہلے باہر نکال دیں۔ آن کی مدھم آواز نے بامشکل سنتی۔ علی دان نے بڑھلپ کہا، سب کو باہر لے جاؤ، میرے حکم کے بغیر کوئی بھی داخل نہ ہو۔ اس کی بات پر بٹلر نے سب ملازموں کو باہر نکالنے کا کہا، سب باہر نکل گئے۔ علی دان نے سر جھکا کر اپنے سینے سے لگی خاموشی سے آن کو دیکھا۔ اب بول دیں، اس وقت میں پہلے اوپر جا کر اپنی کچھ چیزیں پیک کروں، میں یہ جگہ چھوڑ رہی ہوں۔ آن ساکت سے کھڑی جیسے اپنے آپ میں نہیں تھی، جیسے کوئی ڈیمی ہو جسے جو کہا جائے بس وہ کہتی جائے، کسی بھی احساسات سے آئی۔ علی دان نے اپنی مٹھیاں بیچی، یہ علی ہاں نے کہا ہے آپ کو؟ وہ ہلکی آواز میں کھڑا تھا، میں یہ بات خود بھی محسوس کرتی ہوں کہ ہم ہمیشہ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ طلاق ہوئی۔ علی دان نے اس کی بات پر دانت پیس کر اسے جھنجھوڑا۔ آنی
دنیا ہوش میں ہے۔ میں نے اس کے متعلق اچھی طرح سے سوچ لیا، فیصلہ ہو چکا ہے۔ آن نے اس کی بات میں مداخلت کی۔ میں نے اس بات کو کبھی اہم نہیں سمجھا کہ دوسرے آپ کے لیے کیا سوچتے ہیں۔ میری نظر میں آپ بہت اچھے شخص ہیں۔ گزرے عرصے کے دوران میں یہی سوچ کر ڈرتا تھا کہ کہیں آپ سے محبت نہ کر بیٹھے، تبھی خود کو ہر بات یاد دلاتی رہتی کہ بس آپ تو کرنا ہے، لیکن آپ واقعی دل فریب ہے۔ یہ مشکل تھا کہ خود کے جذبات پر قابو پاس کروں، تبھی میں آپ کی محبت میں بری طرح گر گئی اور ایسے گری ہوں کہ اب شاید کبھی نہ اٹھ سکوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اپنی اس محبت میں گر کر آپ کو چھوڑ نہیں سکتی۔ آپ کی محبت سے خود کی محبت کا موازنہ کرنے لگا تو مجھے لگتا ہے میں اپنی ذات سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے پہلے کہ مکمل گر کر فنا ہو جاؤں، مجھے یہ جگہ اور آپ کا ساتھ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے دل کی حالت بیان کر گئے۔ کبھی اس سے محبت کا اعتراف نہ کرنے والے لڑکے نے اعتراف محبت کا لیا تھا۔ ریدان اسے خاموشی سے سن رہا تھا اور اس کی باتوں سے اندازے لگا رہا تھا کہ علیحان نے اسے کیا کہا ہوگا۔ تاہم رزلٹ تو صاف ظاہر کہ علیحان اپنے محاذ پر کامیاب ٹھہرا تھا۔ دونوں کی زندگی کا فیصلہ دوسروں نے کر دیا تھا اور آن ان کے جال میں پھنس گئی تھی۔ کیا آپ نے ایک بار میرے لیے نہیں سوچا کہ میں کیا محسوس کروں؟ علیحان نے اسے دکھ اور تعصب سے دیکھا۔ اس نے سرد لہجے میں سر ہلایا۔ آپ نے کبھی بھی میرے جذبات پر گھاؤ نہیں کیا۔ آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ جو بھی کیا اپنی خواہش پر کیا، اپنی ضد پر کیا۔ اس میں میری مرضی کا عمل دخل کہاں ہے؟ وہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھے۔ تو کیا آپ سمجھتی ہیں یہاں سے جا کر مجھے نظر انداز کر سکیں گی، بھول پائیں گی؟ علیحان کے لہجے میں کیا نہیں تھا، دکھ تھا اس کے کھو جانے کا، چھن جانے کا، اسے یوں چھوڑ جانے کا۔ میں واپس آ کر آپ سے بات کرتی ہوں، مجھے امید ہے آپ میرے سے پریشان نہیں ہوئے۔ ایگریمنٹ کی ڈیڈ لائن جس پر ہم راضی ہوئے تھے وہ بھی گزر چکی ہے۔ مجھے خود پر یقین تھا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا کیونکہ میری آپ سے محبت آپ کی محبت کی مقدار سے کم ہے۔ علیحان اپنے دل میں بہت غصہ تھا، غصہ اسے علیحان پر تھا، لیکن آن نے کوئی توجہ نہیں دی۔ جب یہ دونوں ساتھ سب سے اہم بات یہ تھی ان میں سے ایک منصوبہ بندی کرتا رہا اور اب جب یہ دونوں الگ ہوتے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ دوسروں نے ان کی زندگی کی منصوبہ بندی کر لی تھی۔ اسے لگا کہ وہ بے وقوف بنا ہے اور آن وہ ظالم ہے جس نے اسے بے وقوف بنایا۔ علیحان شاہ آئی ایم ٹرولی سوری، میں آپ کو اب کبھی نہیں دیکھ سکوں، مجھے اپنا وعدہ نہیں پڑنا ہے۔ اتنی تقریب تھی اس کے لہجے میں، یہ علیحان کو صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مڑی اور سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ اس کا سامان زیادہ نہیں تھا لیکن اس کے کتابیں تھی اور کچھ پیپر اس نے سب اپنے لگیج میں ڈالے۔ وہ اب آئندہ کبھی نہیں آگئی۔ وہ جیسے اپنا لگیج اٹھا کر دروازے تک آئی، علیحان کمرے میں داخل ہوا اور سرد انداز میں دروازہ بند کر کے لاک لگا دیا۔ جب آن نے اس کے تاثرات دیکھے تو وہ لاشعوری طرح پریشان ہو کر دو قدم پیچھے آن دو قدم پیچھے ہو کر رو گئی اور خود کو پرسکون زہر کرنے کی کوشش کی، لیکن علیحان کے خطرناک تلوار دیکھ کر اندر تک کام ہوئی۔ میں نے اپنی پیکنگ کر دی۔ میں نے کہا میں کہنا چاہتی ہوں اگر آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تو مجھے جاننا چاہیے۔ جب آن نے اپنی بات اٹک اٹک کر ختم کی تبھی علیحان نے کوئی حرکت نہیں کی اور نہ ہی آن کو ہمت ہوئی۔ وہ اس کے سامنے دروازے کے پاس کھڑا تھا جیسے کہہ رہا ہو جا سکتی ہیں چھوڑ کر جا کر دکھا۔ وہ نہیں جانتی کہ آگے کیا ہوگا۔ علیحان نے ابرو اٹھائیں، کتنی ہنسے گی جوگی بات ہے، صرف آج صبح تک میں نے یہ طے کیا کہ آپ کو خوش رکھوں اور میں نے آج کا دن رومانٹک بنانے کا بھی ارادہ کیا تھا اور آخر میں کیا ہوا؟ آج دوپہر کو صرف اس لیے مجھے چھوڑ کر جا رہی کہ میرے بھائی کو آپ کے نام نیاد شناخت کا پتہ چل گیا۔ آخری بار جب مدان کو آپ کی شناخت معلوم ہوتی اس نے بھی تو یہی الفاظ کہے، آن نے تمہاری نظر مجھے چھوڑ دینا اتنا آسان ہے، ہر وہ چیز جو میں آپ کی خوشی کے لیے کرتا ہوں وہ کچھ نہیں، بولیں جواب دیں مجھے۔ آن نے اس کی بات پر اپنے ہونٹوں کا کنارہ کاٹا اور نظر جھکائے کھڑے رہے۔ بولیں اب علیحان نے روکھے انداز میں کہا۔ آن نے ضدی انداز میں سر اٹھایا۔ یس بیکاز آئی ہیو ناٹ فالن ان لو ود یو، اس لیے آپ کو چھوڑنا میرے لیے آسان ہے۔
آپ سچ میں بہت ظالم ہیں، اس دنیا میں صرف آپ ہی مجھے رونے کی ہمت کر سکتے ہیں، اور دکھ سے جیسے بت بن گئے۔ سو آئندہ اپنی فیلنگز ان لوگوں پر ظاہر مت کیجیے گا جو آپ کے قابل نہ ہو۔ کچھ لوگوں کے دل میری طرح کافی بے رحم اور سرد ہوتے ہیں اور وہ جینے کے قابل نہیں ہوتے۔ آن نے مٹھیاں بیچ لی اور لگیج اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھے۔ علی دن شاہ بالکل بھی نہیں ہٹا تھا، لیکن بلکہ راہ روک کے کھڑا تھا۔ آن میں سر اٹھا کر اسے دیکھنے کی ہمت نہیں کی، صرف ہلکی آواز میں اتنا ہی کہہ کہ مجھے راستہ دیجیے علی دن شاہ، مجھے باہر جانا ہے۔ علی دان نے اپنا ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کے اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں ابلتے دکھ دیکھے۔ اس کی پلکیں بھیگی سی تھی اور آنکھوں کے کنارے پر نمی چھلکنے کو بے تاب تھی۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ آن اس وقت کس حالت سے گزر رہی ہے۔ تب تک جب تک علی دن شاہ زندہ ہے، میں لوگوں کو یہ اجازت کبھی نہیں ہوا کہ میرے جذبات سے کھیر کر انہیں روتے گزر جائے، اور آپ کو مجھ سے محبت کرنی پڑے جب تک میں جانے نہیں دیتا۔ آپ اس قابل کبھی نہیں کہ مجھے چھوڑ کر جا سکے۔ یہ کہتے ساتھ اس کے گدے سے پرس نکل کر دور پھینکا اور اسے کھینچتا ہوا بیڈ پر اچھالا۔ آن نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ اس پر پہلے ہی سے جھوکا تھا۔ آن خوف سے چیخی تھی، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتی؟ علی دان کا لہجہ پتھر کی طرح سخت ہے۔ آن نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن علی دان کے ایک ہی دھکے سے بستر پر پیٹ کے بل گر گئے۔ آن نے کوشش کی کہ اس کے بازو کی گرفت سے نکل سکے، لیکن وہ ایک طاقتور مرد تھا۔ وہ کہاں تک مقابلہ کرتی، وہ تکلیف سے کرائی تھی اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر درد سے چیخنے لگی تھی۔ علی دان اس کی یہ حالت لے کر کافی پریشان ہوا۔ وہ بالکل بھی اسے تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا۔ آن نے درد کی شدت سے بے حال ہو کر اس کے بازو میں ناخن چبھو دی تھی۔ وہ کافی درد میں تھی۔ اس کی تکلیف پر علی دان نے دیکھا کہ وہ پوری خون ہی خون ہو رہی ہے۔ علی دان شاہ نادان نہیں تھا، اسے اچھے سے علم تھا کہ ایسا کب ہوتا ہے۔ تو کیا آن اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی؟ علی دان مجھے بہت درد ہو رہا ہے، بہت۔ علی دان نے جلدی سے اسے اٹھایا، چادر اڑی اور اسے جلدی سے نیچے لے آئے۔ ملازم سب حیران پریشان تھے کہ یہ مالکن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ علی دان نے جلدی سے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ عبدل کو چیخ کر جلدی سے گاڑی چلانے کا کہہ کر وہ آن کو سنبھالنے لگا جو بے ہوش ہوئی تھی۔ آنکھیں کھولے ہلی، آن میری جان، آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ بری طرح پریشان ہوا تھا، اس کے جسم سے جیسے جان نکل رہی تھی۔ بہت مشکل ہوتا ہے اپنی پیاری چیز کو اس طرح تکلیف میں دیکھنا۔ ہاسپٹل پہنچ کر آن کو جلدی سے ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ علی دان بھی ساتھ ہی تھا۔ کچھ دیر ٹریٹمنٹ کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ آن اب خطرے سے باہر ہے، اب یہ ٹھیک ہے۔ آن ہوش میں تھی۔ اس نے پریشانی سے پوچھا، ڈاکٹر مجھے کیا ہوا تھا؟ میرے پیٹ میں درد کیوں ہوا؟ ڈاکٹر نے بتانا چاہا لیکن علی دان نے اسے منع کیا۔ آپ صاحب باہر جائیں۔ آن کی بات کا جواب میں خود دوں گا۔ ڈاکٹر ادب سے نظر جھکا کر نرسز کے ساتھ باہر نکل گیا۔ وہ علی دان سے بالکل بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے لیٹے لیٹے منہ دوسری طرف پھیر لیا، لیکن علی دان شاہ نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اب اسے کس طرح ڈیل کرنا تھا وہ اچھے سے جان گیا تھا۔ اسے اس کی مرضی پر چھوڑنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ بھلا کوئی اپنے وجود سے روح نکال سکتا ہے؟ اب تو اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اس کی زیادہ سے زیادہ کیا علی دان پر فرض تھی۔ وہ آگے بڑھا اور بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ کر اس کا نرم ملائم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں تھام لیا اور دوسرے ہاتھ سے اسے ہلکا سہ لانے لگا۔ آن نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ کر نکالا اور اپنا چہرہ موڑ کر کمرے کی ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں نم اور شدید گریے سے سوج گئی تھی۔ اس نے علی دان سے نظر ملانے سے مکمل پرہیز کی۔ علی دان نے بھی اسے کرنے دیا، وہ اسے زیادہ فورس کر کے اس کے وجود کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ نرمی سے مسکرا کر بولا، آپ بہت ہی کوئی پاگل لڑکی ہیں نہیں، آپ کو بالکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ پریگننٹ ہے۔ علی دان نے اس کے بال پیار سے سنوارے، نرمی سے جھاڑ پیا۔ آن نے چونکا اسے حیرت سے دیکھا۔ پریگننٹ؟ آن کا دل سکڑ کر سمٹا، وہ پریگننٹ تھی۔ یہ بات سن کر اسے لگا بجلی زور سے کڑک کر اس کے وجود پر گری، اس کے دل پر زبردست ضرب پڑی۔ نہیں، ایسا کس طرح ہو سکتا؟ علی دان کے ساتھ وہ صرف ایک سے دو بار بمشکل ملی ہوگی۔ اس کے بعد علی دان نے اسے بالکل مجبور نہیں کیا تھا۔ آن بھی اس کے بعد کی ہر بات بھول گئی تھی۔ اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی
علیدہ نے پیار سے اس کی طرف دیکھا، آپ اب ماں بننے جا رہی، کیا میری بات سمجھ رہی ہیں؟ ماں آن کے منہ سے بے اختیار سسکی کے ساتھ نکلا۔ اس نے اپنا سر بے بسی سے نفی میں ہلایا، اس کی آنکھیں جلنے لگی تھی جیسے ہی اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ علیدہ کی آواز نرم اور خوشی سے بھرپور تھی، آنی اب اس شادی کی اناؤنس ہونا ضروری ہے، ہم اپنے بچوں کو ایک ساتھ ایک گھر دیں گے، ہم اس کی بات اس کا آن نے اسے نم آنکھوں سے دیکھا، علیدہ نے اس کی نم آنکھیں دیکھ کر لب بیچ لیا اور اسے وہیں لیٹے لیٹے اپنے حصار میں لیا۔ آن اس کے وجود کے ساتھ لگتے ہی بری طرح رونے لگی۔ چپ کریں پلیز، اتنا مات رو، یہ آپ کی صحت کے ساتھ ہمارے بچے کے لیے ٹھیک نہیں۔ علیدہ محبت سے اس کا سر تھپکنے لگا۔